وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللہم وفقنی لما تحب وترضى اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا حمدہ ثناء تعریف کی بریائی بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الثقلین امام قبلتین مجسمہ رحمت فخر آدمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے عزیز ساتھیو، اللہ دا پاک کلام قرآن مجید دی سورت آراف دی ایک آیت دا حصہ احباب دی خدمت اندر تلاوت کیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے نے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس پیاری ذات دے اور اس عظیم ذات دے کئی ایک پیارے پیارے نام نے جنہاں نو اسماء حسنہ کیا جاندہ ہے۔ فرمایا فَادْعُوهُ بِهَا، انہاں اللہ دے پیارے پیارے نامہ دے نال اللہ دے کولوں دعا کریا کرو۔ اور ایسے ہی سلسلے دے اندر آج دی یہ گفتگو ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ دے پیارے پیارے نام۔ اور قرآن مجید دیاں کئی ایک آیات دے اندر رب کریم دا اے ارشاد موجود ہے۔ ابتدا دے اندر جڑی آیت پڑھی ہے سورت آراف تھی، اور پھر 15واں سپارہ سورت بنی اسرائیل دی آیت رب العالمین فرماندے نے فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ رب کریم دے پیارے پیارے نام نے،
اور پھر تیسری آیت جو سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، رب کریم نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، اللہ دے پیارے پیارے نام اسماء حسنہ، اللہ دے پاک کلام دے وچوں 3 آیات طیبات احباب نے سماعت فرما لیاں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى۔ اور یہ جڑے اسماء حسنہ نے، انہاں دے متعلق رب دے پیارے حبیب مدنی کریم مرشد و مخدوم پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماندے نے اِنَّا لِلَّهِ 99 اسماء، رب کریم دے اے اسماء حسنہ جنہ دی تعداد 99 جنہ دی تعداد اللہ دے پیغمبر نے شمار فرمائی، اور اگے نال وضاحت کیتی ہے، فرمایا مئاتن الا واحدہ، یعنی 100 مکمل ہے، او دے وچوں ایک کٹا لو، 99۔ عام طور تے تسی جاندے ہو، تانوں علم اس بات دا، رب کریم دے پیارے پیارے جڑے نام نے اسماء حسنہ کیا جاندہ ہے، انہاں دی تعداد حدیث پاک اندر محبوب نے بھی وضاحت فرما دی تھی کہ 99 نام نے۔ اور جیڑا بندہ اللہ کریم دے انہاں 99 ناماں دے متعلق حدیث سن لو، فرمایا 99 نام نے سنے رب رحمان دے، آقا فرماندے نے من احصاہا، جیڑا بندہ انہاں نو یاد کر لیندہ داخل الجنہ، او اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو گیا۔ اسماء حسنہ جنہیں یاد کر لے اور جنہیں انہاں دا اے ورد کیتا ہے، اور جنت دا داخلہ کوئی معمولی چیز نہیں، اور پھر جنت دا داخلہ اگر معمولی نہیں تو پھر سمجھئے کہ اللہ دے انہاں 99 نامہ دا ذکر بھی معمولی نہیں۔ اور رب کریم دے اے جڑے نام نے، اللہ کریم دے انہاں نامہ دے پیچھے پورا ایک عقیدہ موجود ہے، اور جدہ رب دے انہاں یاد کیتے ہوئے نامہ دے مطابق عقیدہ ہوئے گا، اللہ جنت بھی اونوں عطا فرمائے گا، ایک پورا عقیدہ موجود ہے۔ دیکھو اللہ دا پاک کلام ہے، رب کریم دے نام نے کئی ایک جگہ تے اللہ کریم نے اپنے نامہ دا ذکر فرمایا ہے۔ معروف صورت جڑی ہے او تے تسی روزانہ پڑھ دے سن دے ہوندے ہو، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ دے پاک کلام دی معروف صورت ہے جے دے اندر میرے اللہ دے نام بھی موجود نے، میرے اللہ دا تعارف بھی موجود ہے، میرے اللہ دی پہچان بھی موجود ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے دے اندر پہلا میرے اللہ دا حقیقی نام موجود ہے اللہ، اور او اللہ کون ہے؟ پورا ایک عقیدہ فرمایا اللہ احد، اللہ کل ہے، نال پورا عقیدہ بیان کیتا ہے اللہ صمد، اللہ کون ہے
جیڑا کلہ تے کلہ ہی پوری کائنات دا نظام چلا رہا ہے۔ اس دنیا دے نظام نو چلان واسطے رب نو کسے وزیر دی لوڑ کوئی نہیں۔ دنیا دے کام دنیا دا نظام چلان لئی اللہ نو دنیا دے کسے مشیر دی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ دنیا دا کائنات دا نظام کلا چلا رہا ہے، اور کلیو دی ذات ہے جو اس نظام نو چلا رہی ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ آپ کسے دا پتر نہیں جیتے، نہ اللہ دا اگوں کوئی تی پتر ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نال میرے رب نے پیغام دے دیتا لوگو، اللہ دی برابری، اللہ دے مطابق، اللہ دے برابر سیٹ تے بین والا بھی کوئی نہیں۔ او بیوی دی شکل اندر ہووے تے تامی رب دی بیوی کوئی نہیں، اور دنیا دے اندر اینا شریک کاران دی شکل اندر کہ رب دی برابر سیٹ دے اتے کو بین والا ہووے، اللہ دی برابر سیٹ دے بین والا بھی کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، مانا رب دے برابر سیٹ تے بیٹھنے والا، مانا کی ہے کہ جیڑے اختیار میرے سونے رب دے نے نا، او اختیار اگر کسے ہورے جو تو شمار کر دے ویں اور او اختیار کسے ہور نو بھی تی دے دے ویں، ایدہ مانا اے وے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تم مطلب ہی نہیں سمجھیا۔ رب جیڑے اختیارات رکھ دے، او اختیارات اگر نبی رکھ دے، رب جیڑے اختیار رکھ دے، او اختیار اگر ولی رکھ دے، پیر رکھ دے، بزرگ رکھ دے، یا کوئی فرشتہ رکھ دے، یا کوئی جن رکھ دے، ایدہ مطلب ہے کہ اینا نو تو رب دی سیٹ تے لیا بٹھا دیتا ہے، اللہ دی برابری ہو گئی ہے۔ نہیں، اس واسطے اعلان کر، اللہ فرمان دینے کلو ہو اللہ احد اللہ الصمد، کون ہے تیرا اللہ؟ آئیے ذرا سنیا جے رب دا اعلان ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ دے نام نے اے سورہ الحدید سے ستائی پارا رب کریم اعلان فرمان دے نے اے دے اندر اللہ دے نام موجود نے۔ کون کون نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ دا نام العزیز بھی ہے، اللہ دا نام الحکیم بھی ہے۔ العزیز دا معنی غلب والا، اللہ تے کوئی غالب نہیں آ سکتا، رب بھی پوری دنیا تے غالب ہے۔ الحکیم و حکمتاں والا ہے، جڑیاں کائنات دے اندر نفع نقصان والیاں چیزاں انساناں نو پیش ہوندیاں نے، بندے نو نقصان پہنچ دے، بندہ سمجھ دے میں ماریا گیا، لیکن اے دی حکمت نو میرا اللہ جان دے۔ میرا ایک دوست ہے نا، انہوں چوٹ لگ گئی، تسی جان دے ہو، چوٹ لگ گئی، او دی عیادت واسطے حاضر خدمت ہوئے، ساتھی اور بھی گئے، میں بھی حاضر ہویا، عیادت کی تھی، پتہ کیتا، خیریت کی تھی۔ کیا کمال جملہ سنن واسطے ملیا، کہنے لگا کر صاحب میرے ہاتھ دے اتے چوٹ لگی ہے اور ایک چھوٹی چوٹ آئی ہے، پتہ نہیں ہے چھوٹی چوٹ دے کے میرے مالک نے کتنے بڑے نقصان تو منو بچا لیا ہوئے گا، بہت بڑے نقصان تو۔ کئی دفعہ چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں تکلیفہ انسان نو پہنچ دیا نے، اور بندے مومن تے اے ہوئی ایک الفاظ ہونا چاہیے ہے، ایک تے مرضی میرے اللہ دیئے او دے تو بغیر نہیں، اور دوسرا ہے کہ اگر چھوٹی تکلیف آئی ہے ہو سکتا ہے میرے مالک نے چھوٹی تکلیف دے کے بڑی تو محفوظ فرما لیا ہوئے۔ اس واسطے الحکیم اے دا معنی ہے کہ اے
اینا چیزاں دی حکمت تو سوائے رب دے کوئی بھی نہیں جے جاندا۔ اور آگے سنیے جے، فرمایا ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، او حی القیوم میرا اللہ، اللہ فرماندے نے وہو علی کل شیء قدیر، قدیر تے قادر میرا اللہ، او دا معنی ہے کہ ہر شے تے قدرت کنٹرول میرے اللہ دی ہے۔ وَهُوَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْأَوَّلُ، اللہ پچھلے جمعے بھی دعا کی تھی، اگے پیچھے بھی دعا کر دیں، روز بارش پہ ہوندی ہے، میرے مالک معاف فرما دے۔ اللہ جتھے لوڑ ہے بارشاں دی اوتھے لے جا، میرے مالک سانو ساڑی عقل فکر سوچ دے مطابق ساڑی ضرورت پوری ہو گئی ہے، بلکہ ضرورت تو زیادہ ہو گئی ہے۔ اے بارش دی جتھے لوڑ ہے اوتھے لے جا، لیکن میں دسنا ہے چاہنا پیر بزرگ نے، پیر موجود نے، ولی موجود نے، دربار موجود نے، مزار موجود نے، لیکن کائنات مل کے رب دیاں اتر دیاں بارشاں نو کو روک نہیں سکتا۔ اے ہے القادر القدیر، میرا اللہ قدرت رکھ دے، جمیں چاہے میرا اللہ کرے۔ اگے میرے مالک نے فرمایا کون ہے؟ هو الاول والآخر، جدو کائنات اندر کوئی چیز نہیں سی ادوں بھی تیرا اللہ، اول بھی تیرا اللہ، جدو کائنات فنا ہو جائے گی، قیامت بپا ہوئے گی، اس زمین تے کوئی بھی زندہ نہیں ہوئے گا، ادوں آخر بھی تیرا اللہ، اول بھی اللہ تے آخر بھی اللہ۔ والظاہر والباطن، ظاہر دے اندر جیڑیاں اے قدرتاں عجائبات تینوں نظر آ رہے نے، اے میرے اللہ دے شاہکار نے آسمان والتیان پاتے تینوں اللہ دیاں قدرتاں نظر آؤں گیا، اے دن دے ٹائم تے چمک دا سورج تینوں نظر آوے نا، تینوں اے دے اندر اللہ دیاں قدرتاں نظر آؤں گیا، رات دے ٹائم تے ایسے چند دیاں چمکاں تے تیان پوے تینوں اللہ دیاں قدرتاں نظر آؤں گیا، اے فصلہ لہلہاں دیاں زمین دے ہوتے کوئی پھل دن دا درخت تے کسے درخت دا سایہ نصیب ہے۔ حضرات میرے اللہ دیاں اے قدرتاں او دیاں کاریگریاں نے میرے مالک دیاں، روز نہ چیزاں والتیاتی پایا کر تے نالے ویکھیا کر کے اے دے تو ود کے بھی کو بندہ کائنات دا نظام چلان والا ہے نہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ لوگوں او پیچھے آیا ہے قدیر، اس آیت چاہیا علیم، تے یاد رکھو ساری کائنات دا علم بھی کلا او مالک جاندا، ہور کوئی نہیں جاندا۔ ساری کائنات دا علم صرف میرا کلا رب جاندا ہے، دنیا دا کوئی۔ رب دے ملائکہ آگئے جناب سلیمان پیغمبر دے کول علیہ السلام، کہنے لگے جی تہاڈی موت دا ٹائم آ گیا ہے۔ انہاں کہا میں مسجد اقصی پیا بنوانا تے جنہ دے کولوں پیا بنوانا بہت بڑا ایک کم ہے، تے جے میں دنیا تو ٹر گیا اتنے میرے مالک کو پتہ ہے نا جی رب نے کیڑا کم کدے کولوں کیویں لینا ہے جی۔ دنیا بندہ یہ سمجھدا ہے کہ اگر میں موجود ہاں تے میرا اے نظام موجود ہے، اگر میں نہ ہویا تے میرے تو بعد اے نظام نو پتہ نہیں چلنا ہے کہ نہیں۔ نہیں، دنیا دا تسی اے تجربہ کیتا ہے اور تسی دیکھے ہے کہ جڑے لوگ سمجھ دے سر میرا ڈیرا، میری بیٹھک، میرا گھر، میری فیکٹری، میری دکان، میرا کاروبار میرے تو بغیر کون چلائے گا، لیکن جدوں وہ دنیا تو جاندا ہے تے کئی او دے نالوں بہتر چلان والے آ جاندے نے۔ یہ اللہ دا نظام ہے، اللہ دی قدرت ہے۔ اس واسطے توجہ، میرا اللہ جناب سلیمان پیغمبر، اللہ جی ٹھیک ہے آنا تے ہے یہ تواڈے کول تے حق ہے جاننا ہے، لیکن اے مسجد اقصی بنوا رہے ہیں۔ توجہ فرمایا جی، رب کریم فرماندے نے اے میرے سلیمان تیرے ہاتھ دے اندر آسا موجود ہے، جی رب جی موجود ہے۔ فرمایا اے دے نال ٹیک لا کے انج بار سین والتیان کر کھڑا ہو جا۔ جناب سلیمان انج ٹیک لاندے نے، جدھر جنہ دی قوم کم پہ کر دیے ادھر جناب سلیمان پیغمبر دی چاتی تے تیانے یہ نہ ویندے نے پہ کے جناب سلیمان سانو ویندے نے۔ بس ایسے احساس سے تے ٹیک لام دی دیر ہوئی ہے
جناب سلیمان پیغمبر دی روح پرواز کر جاندی ہے، اور اللہ پاک فرماندے نے جناب سلیمان دی موت دا پتہ کسے نو نہیں چل سکیا الا دابۃ الارض، او جڑی سی نا لکڑ دی او سوٹی، انہوں سیونک لگ گئی، انہوں کون لگ گیا، او اندروں اندر کھان لگ پئی۔ اللہ دیاں قدرتاں دیکھیے، جدوں او اندروں ہو گئی نا کھوکھلی، یاد رکھو ہر بات دے اندر حکمت موجود ہے۔ بظاہر سوٹی باہروں ویکھن واسطے بالکل ٹھیک ٹھاک سی، اندر کون لگ گیا اور او اندروں اندر کھاندا گیا، اندروں لکڑی کمزور ہو گئی۔ آج جڑیاں اندر دیا چیزاں نقصان دیندیاں نے نا، انہاں دا سب تو زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور نقصان بھی سب تو زیادہ ہی۔ اور انسان اندروں مضبوط ہونا چاہیے، ایمان دا اسلام دا انسان اندروں مضبوط ہونا چاہیے۔ رب نے جنتاں دے وعدے بھی تے ایویں نہیں نہ فرمائے۔ ایک وقت آیا چھوٹی بوجھ سلیمان پیغمبر دا برداشت نہ کر سکی، چھوٹی ٹوٹ گئی، جناب سلیمان علیہ السلام زمین تے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ ہن سنیا جو جنہاں نے ویکھیا سامنے، رب دا قرآن ہے، سورۃ سبا، رب ذوالجلال فرماندے نے، ہن جن کی آندے نے اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا، اے کہندے نے جن کہ اگر سانو غیب دا پتہ ہوندا تے اے جنی مصیبت نبی سلیمان سانو پائی سی نا، اسی اس مصیبت تے کدے بھی یہ نہیں دینا۔ سانو پتہ ہوندا کہ نبی سلیمان رب کول ٹر گئے نے، اسی بھی چھڑ چھڑا کے نس پج جاندے، دوڑ جاندے۔ اگر سانو غیب دا علم ہوندا تے کدے بھی اینی مصیبت وچ نہ پیندے۔ آؤ سنیے اللہ دا قرآن، رب ذوالجلال فرماندے نے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، فرمایا زمین آسمان دا غیب اللہ تو سوا کوئی بھی نہیں جاندا۔ قرآن دیا صاف آیتاں نے، اور ہن سنیا جی اگلا مقام رب دے قرآن دا، اے سورہ حشر دیا معروف آیتاں تساں کئی بار سنیا تے آپ پڑھیاں نے۔ سنیا جے رب ذوالجلال فرماندے نے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ رب دے کئی نام اللہ دے قرآن اندر موجود نے، رب دے کئی نام سونے پاک محمد دے پاک فرمان دے اندر موجود نے۔ بہرحال سہولت واسطے تقریباً ہر قرآن دے پہلے صفحے تے قرآن کھولیے نا تے اللہ پاک دے 99 نام جڑے نا جی انہاں دا ذکر ہویا ہے، اور ہر نام دے پیچھے پورا ایک عقیدہ ہے۔ رب ذوالجلال دے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب دے 99 نام نے، من احصاہا، جڑا بندہ انہاں نو یاد کر لیندا ہے داخل الجنہ، انہاں نو یاد کردا ہے، انہاں نو یاد کرن تو بعد رب دے ایک ایک نام دے اوتے غور کردا ہے، رب دے ایک ایک نام دے اوتے توجہ فرماندا ہے، رب دے ایک ایک نام دا معنی سمجھدیا ہویا او دے مطابق اپنا عقیدہ بناندا ہے۔ رب دے محبوب نے فرمایا داخل الجنہ، اے
رب دے پیارے نام نے انہاں نو یاد کرن والا اے دا مطابق عقیدہ بنان والا اللہ انہوں اپنی جنت عطا فرما دے گے۔ اسماء الحسنہ قرآن مجید دے اندر نام، حدیث پاک دے اندر نام، لیکن یاد رکھو رب دے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ دا صلح نامہ کفار مکہ دے نال لکھن تو بعد لکھیا اوپر دی تحریر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے جڑا خط لکھیا سی ملکہ بلقیس دی طرف، فرمایا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے دے اندر میرے اللہ دا ذاتی نام اللہ موجود ہے، الرحمن میرے اللہ دا صفاتی نام ہے، الرحیم میرے اللہ دا صفاتی نام ہے۔ صلح حدیبیہ دے موقع تے میرے پیغمبر نے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ۔ جدو بسم اللہ الرحمن لکھی جان دیئے اونا مکہ دیا لوکاں نے اعتراض کیتا رحمان کون ہے رحیم کون ہے؟ ایکڑا آ گیا کوئی نمائنہ آ گیا، ہون کوئی ہور رب ہے، ہون کوئی ہور داتا ہے، ہون کوئی ہور خدا ہے، ہون کوئی ہور اللہ آ گیا ہے۔ اگے تے اے پڑھ دے ہوں دے ہن بسم اللہ، آج آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون ہے؟ رب ذوالجلال نے اپنا قرآن نازل فرمایا، سنے پاک محمد سینہ پاک تے اللہ فرمانے نے کو لدو اللہ اویدو الرحمن، اس رب نو پکارو تو او دا نام لے کے دعاواں کرو، پامیں اللہ کہہ کے پکارو پامیں رحمان کہہ کے پکارو۔ فلاح الاسماء الحسنہ، اللہ بھی اسے ذات دا نام ہے، رحمان بھی اسے ذات دا نام ہے۔ فرمایا کو لدو اللہ اویدو الرحمن۔ حضرات آئیے حضرات توجہ فرمان دے جانا، رب کریم دے پیارے پیارے نام نے، اونا پیارے ناماں دے وچوں اج میں دھون دا تذکرہ کر لگا، اور یہ دو ایسے نام نے جنہاں نو اسم اعظم کیا جاندہ ہے۔ دو ایسے پیارے نام جنہاں نو اسم اعظم کیا جاندہ ہے، اور اسم اعظم رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ابن ماجہ دی، فرمایا اسم اللہ العظم فی سور من القرآن ثلاث، جڑا اسم اعظم ہے نا اللہ دے پاک قرآن دیا تنہ سورتاں وچ موجود ہے۔ وفی البقرہ، اللہ دا اسم اعظم جڑا ہے اے سورت بقرہ اندر موجود ہے۔ وآل عمران، اسم اعظم آل عمران اندر موجود ہے۔ اسم اعظم اللہ دا فرمایا طٰہٰ، سورت طٰہٰ دے اندر موجود ہے۔ اسم اعظم سورت بقرہ دے اندر، اسم اعظم سورت آل عمران دے اندر، اور اسم اعظم سورت طٰہٰ دے اندر۔ اور سنیے ذرا، راوی حدیث نے حضرت امام ابو حفص رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لوگوں جنہ صورتاں دی طرف اور جنہ آیتاں دی طرف اشارہ یا واضح پیغام سونے پاک محمد نے فرمایا کہ اسم اعظم سورہ بقرہ اندر، اسم اعظم آل عمران اندر، اسم اعظم جڑا نا جی اے سورت طٰہٰ اندر ہے۔ امام ابو حفص رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں جدو توجہ کیتی ہے، میں جدو غور فرما کیتا ہے نا جی، اندرے اے جتھے جتھے بھی اللہ دا اسم اعظم جنہ آیتاں میں آیا ہے، مینو اے دے نال دیاں قرآن دیاں آیتاں، اے دے مثال دیاں قرآن دیاں آیتاں اللہ دے منو دوسرے قرآن دے دوسرے سپارے وچ نظر نہیں آئیاں جتنی آئے۔ اے تین مقام اور بھی کئی ایک مقامات حدیث پاک دے اندر بڑی وضاحت موجود ہے۔ ایک سن لے ابن ماجہ دی روایت کہ اسم اعظم اللہ دے قرآن دے تینہ سورتاں دے اندر موجود نے۔ امام ابو حفص فرماندے نے کہ میں جدوں ویکھیا
غور کیتا انہاں آیتاں دے اندر، مینوں انہاں آیتاں ورگیاں قرآن دے دوسرے مقام تے آیتاں نظر نہیں آئیاں۔ اور سنیو پہلا رب ذوالجلال اعلان فرمانے سورہ بقرہ دے اندر جڑی آیت وچ اے اسم اعظم ہوندا ہے، رب ذوالجلال فرماندے نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آیت دی سمجھ آ گئی؟ آہو سن لو ذرا، چونکہ یہ اسم اعظم موجود ہے تو میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا۔ اور سنو، انہوں آندھنے آیت الکرسی، رب دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت ابی ابن کعب اپنا قرآن دا بڑا پیارا کاری ہے، بڑا عظیم کاری ہے، میرے پیغمبر دا صحابی بھی ہے، قرآن نو بڑے انداز نال پڑھن والا تے قرآن نو بڑے انداز نال سمجھن والا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابی ابی ابن کعب جی یا رسول اللہ فرمائیے، لبیک و صادق یا رسول اللہ، میری جند جان حاضر میرے محبوبہ، میں حضر اقدس سے موجود میرے محبوب جی فرمائیے ارشاد گرامی آقا فرماندے نے اللہ دے پاک کلام دے اندر جڑی سب تو عظمت والی آیت ہے تو جاننے، سب تو عظمت والی آیت یاد رکھیے، سب تو زیادہ عظمت والی آیت تو جاننے، اللہ اکبر، مسلم شریف دی حدیث موجود۔ پہلا الفاظ سی کہنے لگے نے اللہ و رسولہ عالم، اکثر نہ یہ جملہ صحابہ بول دے ہوندے سن جدو آقا سوال کرنا نا، حالاں ایک موقع تے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا مکہ مکرمہ دے وچ کھلو کے آقا فرماندے نے تانوں پتہ ہے اس شہر دا کی نام ہے؟ تے صحابی کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم۔ پوچھے آ صحابہ نو کہ تساں انج کیوں آکھیا ہے؟ انہوں نے کہا اسی کیا شاید پہلا اسی مکہ آندے سا ہون محبوب ایدا نام کو ہور رکھ لین گے، کوئی اپنے والوں کو نام دین گے جڑا رب نے دسیا ہوئے گا۔ آقا نے فرمایا ایدا نام مکہ نہیں ہے، یہ مہینہ کیڑا گزردا پیا؟ صحابہ نو پتہ سی کہ ذی الحج دا مہینہ ہے، اللہ و رسولہ۔ کئی دفعہ احتراماً صحابہ خاموش رہندے کہ آقا کچھ ارشاد فرمان گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے فرمایا بھائی جاننا اللہ دے قرآن اندر عظمت والی آیت کیڑی ہے؟ آندے نے اللہ و رسولہ عالم، ادباً خاموشی اختیار کیتی ہے تے کیا اللہ بہتر جاندا تے رب دا رسول بہتر جاندا ہے۔ میرے آقا نے دوسری مرتبہ پوچھیا اے میرے او بھائی مینوں دس اللہ دے قرآن اندر عظمت والی آیت کیڑی ہے؟ تے دوسری مرتبہ جناب او بھائی بول پیندے نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ آیت الکرسی پوری تلاوت کر دیندے نے تے میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے انج جناب ابی دے سینے تے ہاتھ مار کے آقا فرماندے نے ابی تینوں تیرا علم مبارک ہوئے، تینوں بڑا علم ہے، اللہ نے بڑا علم عطا کیتا ہے۔ بھئی استاد ہے کسی ویلے شاگرداں دے امتحان لیندا ہے تے جدوں شاگرد جواب پورا استاد دی موجودگی چ دے دے نا، یہ بڑا مشکل کام ہوندا ہے۔ آپ پچھلے دنوں چ میرے جامعہ دا وزٹ کرن واسطے وفاق المدارس والے نے ایک ٹیم بھیجی، میاں بی بی آئے، انہوں نے آ کے وہ سوال کیتا تو چونکہ اس تو پہلا نظام نہیں سی ایسا کہ کوئی باہروں کوئی آ کے ممتحن کوئی سوال کرے، سوالاں دے جواب ہون دے باوجود جڑا نا جی ہچکچاہٹ اور شرم و حیا آڑے آ گئی کہ سوال دا جواب ہی نہیں بنتا۔ آپ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے
آپ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ بندے کو سوال کرتے ہیں وقتی طور سے ذہن نہیں ہوتا، بندہ اٹھ کے گھر جانا ہو یار یہ تو مجھے جواب ہوتا سی، لیکن وقتی طور سے نہیں آ سکیا۔ کئی چیزیں ایسے چیزوں حضرات میرے آقا فرماتے ہیں او بھائی تینوں تیرا علم مبارک، واقعی اللہ دے قرآن وچ عظمت والی جڑی آیت ہے انہوں آیت الکرسی کیا جاتا ہے۔ اور حضرات توجہ فرمانا، آیت الکرسی دا کمال کی ہے، توجہ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ دی تساں کئی بار سنی ہے، میرے آقا نے جتھے صدقے زکوٰۃ دا مال جمع ہوندا سی نا جی بیت المال، اتھے ڈیوٹی لائی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی کر رہے نے، رات نو اچانک کھڑکا ہوندا ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ پیندے نے، انہاں موقع تے چور نو ہاتھ تو پھڑ لیا، انہیں منتاں تے ترلے کیتے تے اپنے بچیاں دے اہل و عیال دا واسطہ پایا، جناب ابو ہریرہ چھڑ دیندے نے، فجر دی نماز دا ٹائم ہوندا ہے، میرے آقا دے سامنے اللہ عرضاں کیتیاں نے، آقا فرماندے نے ابو ہریرہ چکنا رمی اج رات چور پھر آئے گا۔ رات جناب ابو ہریرہ جاگ دینے، چور آؤندا حرکت ہوندی ہے، شور ہوندا، ابو ہریرہ پڑھ لیندے نے، پھر انہیں ترلے تے منتاں پائیا، ابو ہریرہ نے چھوڑ دیتا، صبح فجر دی نماز پڑھی۔ آقا فرماتے نے ابو ہریرہ رات چور والا واقعہ تے دسنا، محبوب جی انہیں ترلا پایا جو پھر چھڑ چھڑیا، میرے آقا فرماتے نے دھیان رکھیا جو پھر آئے گا۔ تیسری رات چور پھر ہوندا ہے، جناب ابو ہریرہ انج ہاتھوں پڑھ لیندے نے، پھر منتاں کیتیاں ترلے، انہاں کہا نا بھئی اج تے ہن تیسری رات آ گئی ہے، میں تے تینوں اپنے محبوب دی خدمت اندر پیش کرنا ہی کرنا ہے، میں تینوں لے کے جانا۔ انہیں کہا مینوں چھڑ دے، میں تینوں ایک وظیفہ دے دینا، توجہ فرمایا جی، مینوں چھڑ دے میں تینوں ایک وظیفہ دے دینا۔ اور کیڑا وظیفہ؟ انہیں آیت الکرسی پوری مکمل پڑھ کے ابو ہریرہ نو کہا ابو ہریرہ رات سون تو پہلا نا اے آیت الکرسی پڑھ لیا کر، تیری تے تیرے مال دیاں حفاظتاں عرش والا رب آپ فرمائے گا۔ کی پڑھنے؟ بولو آیت الکرسی رات نو پڑھیا کر، تیری حفاظت، تیرے مال دی حفاظت۔ جنہ لوکاں نو یقین ہوندا نا، بے یقینے لوگ جنہ لوکاں نو یقین ہوندا ہے، وہ ایک گل بڑی معروف اور بڑی مشہور ہے، انہیں کیا کہ بندہ نا انج کر کے، ویسے گپا ہی نے کہانیاں نے، گلاں گلاں کوئی نہیں، صرف ایک مثال دین واسطے گل دس لگا کہ وہ ایک بندہ پیر پانی تے رکھتا تے دریا پار کر جاندہ، پیر گلا بھی نہیں ہوندا۔ ایک دوسرا بندہ انہوں نے آکھا جی میں بھی جانا ہے، کشتی کشتی کوئی نہیں، انہیں آکھا میرے پیچھے پیچھے آ جا، انہیں آکھا نہیں، انہیں آکھا پڑھنا کیے، انہیں آکھا میں بسم اللہ پڑھنا، وہ بسم اللہ پڑھے تو وہ پار لنگ گیا، انہیں شروع کی تھی تو انہیں آکھا پتہ نہیں یہ کی کمال ہے، یہ کی قوت ہے، یہ کی طاقتہ نے، پتہ نہیں میں پار جاواں گا کہ نہیں جاواں گا۔ انہیں بے دھیانی چ پڑھیاں، انہیں مشکوک ہو کے پڑھیاں، انہیں دل چ شک رکھ کے پڑھیاں تے ڈب گیا۔ انہیں کہا تو لنگ گیا میں ڈب گیا، انہیں کہا تیرا اللہ تے یقین ہی کدوں سی کہ تینوں رب بن کے پار لے جائے۔ اصل گل یقین دی ہوندی، کی وہ آندے نے پیر کامل نہیں ہوندا، بول دے کیوں نہیں؟ پیر کامل نہیں، اصل جی یقین کامل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی بندہ ہوں کہنا کہ جی نہیں جی اینج نہیں ہو سکتا، اینج کیویں ہو سکتا ہے؟ رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صبح فجر دی نماز پڑھی، آقا نے پوچھا ہاں بھئی رات والے چور دا کی معاملہ کیتا ہی؟ یا رسول اللہ انہیں جاندیاں مینوں یہ وظیفہ دیتا سی آیت الکرسی دا تے میں انہوں چھڑ چھڑیا ہے۔ آقا فرماندے نے آپ جھوٹا سی، وظیفہ صحیح دے گیا ہے، سی شیطان ابلیس، آپ جھوٹا سی، وظیفہ صحیح دے گیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرات آئیے ذرا توجہ فرماندے جانا، میرے آقا مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا فرماندے نے لوگو
جیڑا ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھدا ہے، توجہ کریا جی، جیڑا ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھدا ہے، رب کائنات دے محبوب پیغمبر فرماندے نے او دا جنت وچ جانا صرف موت رکاوٹ ہے، ادھر روح پرواز ہوئے گی، ادھر اللہ دیاں جنتاں دے دروازے کھل جان گے۔ آیت الکرسی اے دے اندر اسم اعظم موجود ہے، اور کیا ہے؟ الحی القیوم، یہ دو نام ہے، اللہ دا نام الحی القیوم، اے دو میں اسم اعظم نے، اور جیڑا بندہ اللہ دے انہاں اسم اعظماں نو یاد کر کے وظیفہ کر کے اور انہاں دے وسیلیاں دے نال رب اگے دعا کردا ہے، اللہ اس بندے دی دعا نو رد ہی نہیں کردے۔ یا حیو، بولیے یا حیو، یا حیو یا قیوم ایک مقام آیت الکرسی دے اندر۔ دوسرا سورۃ آل عمران دے بالکل شروع دے اندر اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ایتھے الحی القیوم آیت سورۃ آل عمران دی بالکل پہلی آیت، الف لام میم تو بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورۃ طٰہٰ نمبر 3 مقام اللہ فرماندے نے وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، جدو کل قیامت دا دن آئے گا، دنیا دے اندر بڑے بڑے ظالم تے بڑے بڑے جابر جنہ دیاں توڑاں چ سریا پیا ہویا، جڑے کسے دے سامنے بھی نہیں ہوندے، جڑے آکڑے رہندے نے، متکبر رہندے نے، جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا، اس حی القیوم ذات دے سامنے اونا دیاں نظرہ بھی چھک جان گیا تے گردنہ بھی چھک جان گیا۔ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الحی دا معنی ہے او ذات ہے جڑی ہمیشہ تو زندہ ہے، جڑی آیت میں ابتدا چ پڑھ چکیا ہو والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ فرمایا الحی میرا اللہ ہے نا جڑا ہمیشہ تو زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا، جنہوں موت بھی نہیں، جنہوں زوال بھی نہیں۔ القیوم کون ہے؟ جن نے پوری کائنات دا نظام آپ قائم کیتا، او دا کوئی شریک نہیں۔ القیوم جن نے کائنات دا نظام آپ قائم کیتا ہے، کلا کائنات دا نظام قائم کرنے والا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس اللہ نے اس کائنات دا نظام چلایا ہے تے چلان دیا ویکھو نا جی، بندہ بندہ کم کردہ آخر انسان ہے نا جی، انہیں کہا پانی خون تے گوشت دا اے انسان اے پتلا ہے نا جی، اے تھک جاندہ ہے تے کسی ویلے شکوہ کاری دیندہ ہے، میں تھک گیا، میں کنہ کو کراں، میں ہن کنہ کو کراں، میں تھک گیا۔ اللہ جی تساں بھی جدوں دی زمین آسمان بنائیے، اے دیا حفاظتہ کر رہے ہو، نظام چلا رہے ہو، تسی بھی تھک گئے ہو تے تھک کے کسی ویلے نیند بھی تے آئی جاندی ہوگی کہ سو بھی جاندے ہوگے۔ مایا ہائے ہائے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تو نیندر دی گل کرنا ہے، تیرے رحمان نو کدے اونگ بھی نہیں آئی۔ راواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں، راکھی جگ دی کراں ہنگلاوندا نہیں۔ کون ہے بولو؟ اللہ۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں، راکھی جگ دی کراں ہنگلاوندا نہیں۔ تو پھر بھی میرے بوے اونا دے بویاں تے جانا ہے، اونا دے درباراں مزاراں تے جانا ہے، جیڑا منا من مٹیاں دے تھلے دفن ہو گئے نے۔ جیڑا تیرا رب جاگدا حی القیوم ہے، اس رب کول کیوں نہیں آندا؟ رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں، راکھی جگ دی کراں ہنگلاوندا نہیں۔ تو پھر بھی میرے بوہے آندا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ۔ میں صد ماراں آپ سوالی نو، دیواں تان نہ موڑا خالی نو۔ اور کیوں چھڑ آئی میرے در،
علی نو کہ لا الہ الا اللہ۔ حضرات توجہ فرمان دے جالا، او میرا اللہ حی القیوم ذات ہے، میرے سونے مالک دی ذات الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، او دیاں ذاتاں او دی ذات او دیاں صفاتاں نے جیڑا حی القیوم، میرا اللہ حی القیوم کیا چیز کیا ہے؟ توجہ فرمانا، میرے سونے پیغمبر دے سونے صحابی تے میرے پیغمبر دے سونے داماد تے جنتی جواناں دے جڑے سردار نے انہاں دے باپ جناب علی المرتضیٰ، سارے بولو اچھی بولو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماندے نے لما کان یوم بدرن، جدو بدر دی جنگ چھڑی ہوئی سی نا، قاتل تو شیئم من قتال، میں تھوڑی دیر تک جنگ کردا کافران دا مقابلہ کردا، ثم جئتو الى رسول اللہ لانظر الى رسول اللہ، میں تھوڑی جی جنگ کردا کافران دا مقابلہ کردا، مینوں مصطفیٰ یاد آ جاندے، میں جا کے ویکھا میرے سونے مصطفیٰ کی کر رہے نے، آندے نے لانظر الہ رسول اللہ، میں رسول اللہ نو ویکھن واسطے آپ دے اونا حجرہ مقام واسطے آ جانا، آپ دے خیمہ پاک دے اندر آ جانا وا، آندے نے میں ویکھیا محبوب پیغمبر نو واہو ساجدن، رب دے محبوب پیغمبر بدر دی ننگی ترتی زمین تے اپنا پشانی زمین تے رکھیے تے پردے نے پہ یا حیو یا قیوم، ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ، یا حیو یا قیوم۔ جناب علی فرمانے نے ثم ذہبتو، قاتل تو پھر میں چلا جاندہ میدان کارزار کے اندر، میں جا کے پھر لڑائی شروع کرنا کافران دا مقابلہ، منوں پھر محبوب دیاں یاداں ہوندیاں نے، میں آ جانا آپ دے خیمہ پاک دے اندر، میں وینا وہوا کذالک ساجدن، ایسے حالت اندر میرے آقا سجدہ پاک چنے تے پڑھی جا رہے نے یا حیو یا قیوم۔ جناب علی فرماندے نے میں چلا گیا دوبارہ جنگ دے اندر، میں تیسری مرتبہ آیا، میں ویکھا میرے سونے محبوب کی کر رہے نے، میرے محبوب کی کر رہے نے، جناب علی المرتضیٰ، میری جند تے میری جان میرا علی المرتضیٰ، میرا ایمان میرا اسلام علی المرتضیٰ، میری محبت تے میرا پیار، میری آنکھاں دی ٹھنڈک تے میرے دل دا قرار میرا پیارا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ فرماندے نے میں جو تیسری مرتبہ گیا، میں آقا نو ویکھیا سجدے وچ پڑھی جا رہے نے یا حیو، پڑھ دیو ہمارا ایک پڑھی، یا حیو یا قیوم۔ کہندے نے میں جاندا رہا تے ویندا رہا، محبوب دا ایک کوئی وظیفہ تے حدیث دے الفاظ سن لیا جے، مسند احمد دی حدیث ہے، جناب مولا علی المرتضیٰ فرمانے نے حتیٰ فتح اللہ، مصطفیٰ نے سجدے تے سر چکیا نہیں، یا حیو یا قیوم دا وظیفہ چھڑیا نہیں جب تک اللہ نے فتح عطا نہیں کر دی تھی۔ ہائے ہائے، توجہ فرمانا، توجہ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم۔ اور صرف گالے تھے نہیں رہ گئی، وقت چونکہ بہت کم ہوں ہے، کئی باتاں کرنی ہوندیاں نے، میں رہ جانے بیچی میرے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مدنی کریم علیہ السلام فرما دے رہے، فاطمہ بیٹا جی ابو جان ایک وظیفہ تینوں دے لگا، ایک وظیفہ تو آڑے کل پہلا بھی ہے فاطمہ دا رضی اللہ تعالی سلام اللہ علیہ، سیدہ فاطمہ دا پہلا وظیفہ جدو رات نو سونا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، سارے نو یاد ہے تے کرنا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے، ایک وظیفہ ہے تے ایک وظیفہ ہے، اے بھی وظیفہ سیدہ فاطمہ دا۔ ابو جی کی آقا فرماندے نے بیٹا اے میں تینوں نصیحت کر لگا، حدیث دے الفاظ نے بیٹا میں تینوں نصیحت کر لگا، میں صبح شام آپ بھی ایدہ کثرت نال وظیفہ کرنا ہوں تو پتر تو بھی کرنا ہے۔ ایمان نہ دسو پہلی گل کوئی ہوئے پیغمبر تے پھر او کوئی شے نکمی یا اللہ معاف کرے کوئی ایسی چیز دین کہ جدا فائدہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تے پھر چیز بھی تحفہ بھی دین تے اپنی جڑی لاڈلی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ نو ابو جی دسو
تسی بھی کر دیو تو پھر میں بھی اس وظیفے چ توجہ فرمایا جی۔ آقا فرماتے نے بیٹا پڑھیا کر صبح شام، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ فَلَا تَكِلْنِي طَرْفَتَ عَيْنٍ أَبَدًا۔ اے وظیفہ میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ نو دیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے صرف میری بیٹی فاطمہ نے پتر میں آپ بھی یہ وظیفہ کرنا۔ اگلی گل سن لو، رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے، آقا مدنی کریم علیہ السلام نے آواز سنی، کچھ الفاظ پڑھے جا رہے ہیں، میرے آقا متوجہ ہو گئے، خیریت بھئی کیوں کون پڑھ رہے ہیں؟ دیکھا ایک صحابی میرے پیغمبر دا مسجد نبی دے سین دے اندر نماز پڑھ کے بیٹھا تے دعا پہ منگدا، کلمات وظیفہ پہ پڑھ دا۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ جڑے ارد گرد بیٹھے ہیں، جی یا رسول اللہ فرمائیے پتہ جے اس بندے نے کی پڑھے ہے، پتہ جے انہیں کیڑے کلمات ادا کیتے نے، پتہ جے نے کیڑا وظیفہ کیتا ہے؟ محبوب جی نہیں علم، اللہ و رسولہ عالم۔ توجہ کریا جی، ہون میرے آقا کی فرما دے، آقا فرما دے میرے محبوب پیغمبر فرما دے والذی نفسی بیدہ، مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے قبضے وچ میں محمد دی جانے، لقد اللہ باسمہ الاعظم، اس بندے نے اللہ دے اسم اعظم نال دعاواں کیتیاں نے، اللہ دے اسم اعظم نال دعاواں کیتیاں نے، اور کیا ہے فرمایا اذا دعی بہ اجابا، اسم اعظم رب دا او نام ہے جدا وسیلہ پا کے دعا کرے اللہ دعاواں قبول کرن والا، و اذا سئل بہ آتا، او دا وظیفہ پا کے اللہ دے اسم اعظم یا حیو یا قیوم دا اگر تو وسیلہ پا کے رب کولو اگر کوئی منگے تے اللہ عطا کرن والا ہے۔ یہ ساریاں وضاحتہ کون دے رہا ہے؟ پہلی گل کہی والذی نفس بیدہ، والذی نفسی بیدہ، او دی ذات دی قسم ہے جدے قبضے وچ میں محمد دی جان ہے۔ ہائے ہائے لقد اللہ باسمہ الاعظم، اللہ دے اسم اعظم دے نال نے دعا کیتی ہے، اور اسم اعظم میں سے ایسی شے ہے اسم اعظم، اور وہ پڑھ کی رہے ہیں اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان یا اللہ انت المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک۔ اے دعا اس بندے نے پڑھی ہے جدی دعا سن کے میرے آقا قسم اٹھا کے فرما دے نے بندے دی رب دعا رد ہی نہیں کردا۔ اللہ دے پیارے پیارے نام، اللہ دے نام، اور کدے اس حالت اندر اپنے اللہ نو بھی کیا کر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، سیدہ فاطمہ والا وظیفہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شان کلہ۔ یہ معنی پتہ کیے یا اللہ میرے سارے کام سیدھے کر دے، واصلح لی شان کلہ فلا تکلنی طرفۃ عین، اللہ مینوں میرے کاماں وچ کدے بھی میرے سپرد نہ کریا کر، میرے سارے کام تیرے سپرد نے۔ اور سونے ہو جدے کام اللہ دے سپرد ہو جانا او دے کدوں اڑدے نے، اللہ دے سپرد کرنے چاہیے، بندے نوں تو کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تے کدے آکھیا کریں بھی حضرات توجہ کرے آجے اللہ تو خالق میں مسجود اللہ، میں ساجد تو مسجود اللہ، میں عابد تو معبود اللہ، تو خالق میں مخلوق اللہ، تیرا علم نہ کیرے جاندا ہے، تیرا حکم نہ پھیرے جاندا ہے، تیری ذات نو کوئی زوال نہیں، تے تو گجا میں
میرا حال نہیں، اللہ میرے ہتھاں نو خالی موڑی نہ، میرے دل دی آس نو توڑی نہ، اللہ اپنی رحمت مینو عطا کر دے، میری ہر ایک معاف خطا کر دے، تو آکھیا سی غیر تو نہ منگی تے میں تو منگدا نہ سنگی، اللہ ساڈا تیرے باجوں کوئی ٹھکانا نہیں، اللہ سونیا تیرا خزانہ ہر ویلے بھریا رہندا ہے، عطا کر دے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی کل شان کلہ ولا تکلنی طرفۃ عین ابدا۔ کدے انہاں الفاظ نال رب کول دعاواں کریا کر، اللہ تیریاں مشکلات ٹال دے وے، مصیبتاں دور فرما دے وے، اللہ دنیا دیاں عزتاں عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔